اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، فقر کرنے اور ظلم و زیادتی کرنے سے مناہی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نجم آیت نمبر 32 کا ترجمہ، تم اپنی بابت پاکیزگی کا دعویٰ مت کرو، تم میں سے جو پرہیزگار ہیں ان کو وہ خوب جانتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک پھٹکار کے لائق وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بے وجہ سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس بات کی وحی فرمائی ہے کہ تم بے بسی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی دوسرے کے مقابلے میں فخر کرے۔ مسلم شریف۔ بے بسی سے مراد تواضع ہے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت اور مان و سمان یا حسن و جمال یا علم و فضل عطا کیا ہو تو یہ اس پر اللہ کا احسان ہے۔ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق نرمی اور خلوص اختیار کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نہ کہ فخر و تکبر ظاہر کر کے اللہ کی ناشکری اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔ مسلم شریف۔ لیکن یہ کہنا کہ لوگ تباہ ہو گئے اس شخص کے لیے منع ہے جو اپنے کو سب سے اچھا سمجھے، لوگوں کو چھوٹا جانے اور ان پر اپنے کو برتر خیال کرے، تو یہ حرام ہے۔ لیکن جو شخص یہ اس لیے کہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں میں دینداری کم ہو گئی ہے اور اس پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے دینی غیرت کی وجہ سے یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے اسی طرح کی وضاحت بیان کی ہے اور جن اماموں نے یہ بات بتائی ہے ان میں امام مالک بن انس، امام خطابی، امام حمیدی اور تمام امام رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں نے اسے کتاب الاذکار میں واضح کیا ہے۔ فائدہ، اس میں اپنے کو اچھا سمجھنے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی مناہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔